الٹرا وائلٹ روشنی اور شفا بخش قوتیں۔ وہ دن گئے جب کسی شخص کے فطری امنگ موسم بہار کے پہلے اجلے اور چمکدار دن میں گھر سے باہر نکلنا اور سورج کی سنہری دھوپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس سے لطف اندوز ہونا پہلی ترجیح ہوتی تھی۔ اب تو صرف جرات مند یا کچھ لوگوں کی نظر میں لاپرواہ افراد ہی طبی ماہرین اور کینسر اسپیشلسٹوں کی سنجیدہ تنبیہ کو نظر انداز کر کے، جس کو سن اسکرین انڈسٹری بڑے زور و شور سے میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچاتی ہے، خطرناک سورج کے سامنے خود کو رکھنے کی مہم جوئی کرتے ہیں۔ کچھ غیر عملی معالجین دھوپ میں چلنے پھرنے کو نہایت غیر ذمہ داری اور انتہائی خطرناک اقدام قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک سر سے پاؤں تک سن اسکرین نہ لگائی گئی ہو، دھوپ میں لوگوں کا چلنا بہت بڑے جوئے سے کم نہیں، اور اس جوئے میں ان کی زندگیاں دو پہ لگ جاتی ہیں۔ اس طرح کی باتوں کا یقین عام لوگوں کو وہ لوگ دلاتے ہیں جن کے اپنے مخصوص مفادات ہوتے ہیں۔ دھوپ زندگی کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دھوپ زندگی بخشتی ہے اور اسے تحفظ دیتی ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ سن اسکرین اور سن بلاک تو آج بنائے گئے ہیں، انسان تو لاکھوں سال سے ان کے بغیر زندگی کے ارتقائی مراحل طے کرتا آیا ہے۔ جب یہ نہیں تھے تو انسانی نسلیں دھوپ کی تباہ کاری سے کیسے محفوظ رہیں؟ خوش قسمتی سے یہ گمراہ کن تصور کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بتدریج تحلیل ہو رہا ہے کہ دھوپ حقیقت میں بیماری کا سبب بنتی ہے۔ اس کے برعکس یہ حقیقت دریافت بلکہ بازیافت کی جاری ہے کہ دھوپ میں نہ جانا بیماریوں کے بڑے خطرات میں سے ایک ہے۔ دور جدید میں ایک طویل عرصہ سے سورج کو غلط طور پر بنی نوع انسان کا ایک مجرم بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والے اکثریت کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق سن اسکرین انڈسٹریز اور میڈیکل انڈسٹریز سے ہے، اور ہم لوگ جیوری ہیں۔ ہم نے تو اب آ کر یہ سمجھنا شروع کیا ہے کہ سورج کے خلاف تو کوئی ٹھوس اور نتیجہ خیز ثبوت موجود نہیں۔ ہم نے اب دیکھنا شروع کیا ہے کہ سورج بہرحال مجرم نہیں ہے۔ جب ان دعویداروں کو چیلنج دیا گیا تو اب جواب آیا کہ ٹھیک ہے، دھوپ کے بہت سے فائدے ہیں، دراصل الٹرا وائلٹ شعاعیں نقصان دہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الٹرا وائلٹ تابکاری انسانی جسمانی سرگرمیوں کے لیے نہایت اہم اثرات رکھتی ہے۔ الٹرا وائلٹ روشنی کیا ہے؟ الٹرا وائلٹ شعاعیں 3 مختلف قسم کی شمسی شعاعوں میں سے ایک ہیں۔ یہ سورج سے آنے والی توانائی اور روشنی کے برقی مقناطیسی طیف کا ایک حصہ ہیں۔ یہ شعاعیں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ روشنی کے طیف میں بنفشی رنگ کی روشنی کی پٹی کے اوپر یہ شعاعیں پائی جاتی ہیں، چنانچہ انہیں بالائے بنفشی شعاعیں یا انگریزی میں الٹرا وائلٹ شعاعیں کہا جاتا ہے۔ ان کا طول موج سب سے چھوٹا یعنی 300 سے 380 نینومیٹر ہے۔ یہ نظر آنے والی روشنی اور انفراریڈ ہیٹ ویوز 2 اقسام کی شمسی شعاعیں ہیں۔ اگرچہ الٹرا وائلٹ شعاعیں قدرتی طور پر سورج سے آتی ہیں، لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے بھی کچھ ذرائع ہیں جو الٹرا وائلٹ شعاعیں پیدا کرتے ہیں، مثلا لیمپس اور ٹولز، مثلا ویلڈنگ ٹولز۔ بہرحال سورج ہی الٹرا وائلٹ روشنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کی شدت نہ تو تمام دن میں یکساں ہوتی ہے اور نہ ہی دن کے مختلف حصوں میں یہ ایک جیسی شدت سے پڑتی ہے۔ دوپہر کے وقت ان کی شدت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پورے دن میں آنے والی مجموعی شعاعوں کا تقریباً نصف دوپہر کے چند گھنٹوں میں زمین پہ موصول ہوتا ہے۔ سورج کی نسبت سے زمین کی پوزیشن سے قطع نظر بادل اور اوزون بھی الٹرا وائلٹ شعاعکاری کو متاثر کرتے ہیں۔ اوزون کی راہ عرض کے ارد گرد پائے جانے والے افعال غلاف میں موجود ایک تہہ ہے۔ اوزون کی تہہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کی بہت بڑی مقدار کو جذب کر لیتی ہے اور صرف تھوڑی سی مقدار کو زمین کی سطح پر پہنچنے کی اجازت دیتی ہے۔ بدقسمتی سے یہی بچی کچی الٹرا وائلٹ شعاعیں ہوتی ہیں جو مزید آسانی سے کھڑکیوں، گھروں، چشموں یعنی اینکوں اور سن گلاسز، سن لوشنز اور ملبوسات کے ذریعے ختم کر دی جاتی ہیں۔ کھڑکیاں عام حالات میں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں کو کمروں میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہیں، لیکن اب ترقی یافتہ ممالک میں کھڑکیوں کے شیشوں پر ایسی کیمیائی تہیں یعنی فلمز چڑھائی جاتی ہیں اور جو الٹرا وائلٹ شعاعوں کو روک دیتی ہیں۔ یہ تہیں 95% مؤثر رہتی ہیں، بقیہ مقدار کو روکنے کے لیے چشمے کانٹیکٹ لینزن تجویز کر دیے جاتے ہیں۔ 1930 کے عیسوی کے اشرا میں اینٹی بایوٹک ادویات یعنی ان میں پینسلین کا نمبر سب سے پہلے ہے کی دریافت سے پہلے اور طریقہ علاج کو جدید ترین بنائے جانے سے پہلے دھوپ کی شفا بخش قوت کو میڈیکل کمیونٹی کم از کم یورپ میں پوری طرح تسلیم کرتی تھی۔ دھوپ سے علاج، جسے ہیلیو تھراپی کہا جاتا ہے، در حقیقت متعدد بیماریوں کا انتہائی کامیاب علاج قرار دیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے وسط تک عام لوگ ہی نہیں، طبی ماہرین بھی یہی
ہدایت دیتے تھے۔ ہیلوتھراپی میں بنیادی طور پر خود کو جان بوجھ کر زیادہ سے زیادہ وقت دھوپ میں رکھنا تھا۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں کے شفا بخش اثرات کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تحقیقی مطالعات نے منکشف کیا ہے کہ مریضوں کو دھوپ کی طے شدہ مقدار میں طے شدہ وقت تک رکھنے سے ان کا بلڈ پریشر ڈرامائی طور پر 40 mm تک کم ہو جاتا ہے، خون میں سے کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے، ذیابیطس کے مریضوں میں بڑھتی ہوئی شوگر کم ہو جاتی ہے اور خون کے سفید خلیوں کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرض کی مزاحمت کرنے کے لیے شوگر کے مریضوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے سن لائٹ تھراپی، یعنی دھوپ سے علاج دل کی کارکردگی بہتر بنا دیتا ہے، جبکہ خون میں آکسیجن کی ترسیل کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نکرس، گٹھیا، کولون کی سوزش، شریانوں کی سختی یعنی تصلب، خون کی کمی، مثانی کی سوزش، ایکزیمیا، ایکنی، سرخ باد، نملا، شیاٹیکا، گردوں کے مسائل، دمہ، یہاں تک کہ جلے ہوئے مریضوں کو سورج کی شفا بخش کرنوں سے زبردست فائدہ ہوا ہے۔ ہیلوتھراپی کو ڈی این اے کی کامیاب اصلاح یعنی ریپیئر کے لیے کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بھی آزمایا گیا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کینسر کے خلیے دھوپ سے علاج کے دوران چند گھنٹوں کے اندر ہلاک ہونا شروع ہو گئے، صحت مند بافت رہنے دی گئی اور آخر تک اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جن ٹیومر کا علاج کیا گیا ان میں سے 70 سے 80% نے علاج کے پہلے مرحلہ پر ہی مثبت رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ دھوپ امکانی طور پر سب سے زیادہ طاقتور، قدرتی اور وسیع دائرہ اثر رکھنے والی دوا ہے۔ میڈیکل ڈاکٹر اور مصنف ڈاکٹر آگستے رولیر اپنے دور کا مشہور ترین ہیلوتھراپسٹ تھا۔ اپنے عروج کے زمانہ میں لیسن سوئٹزرلینڈ میں اس کے ساتھ ہی 1000 بستروں کے 36 کلینکس چلا رہے تھے۔ ان کے کلینکس سطح سمندر سے 5000 فٹ بلند مقام پر تھے، اس لیے کہ الٹرا وائلٹ روشنی کی شدت سطح سمندر سے ہر 1000 فٹ بلندی پر 4% بڑھ جاتی ہے۔ یوں سطح سمندر سے 5000 فٹ بلندی پر الٹرا وائلٹ شعاعوں کی شدت مجموعی طور پر 20% زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر آگستے کی حکمت عملی کے تحت بنائے گئے کلینکس میں ان کے مریضوں کو زیادہ مقدار میں الٹرا وائلٹ روشنی ملتی تھی۔ ڈاکٹر موصوف اس الٹرا وائلٹ روشنی کو مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان بیماریوں میں تپ دق، کسا، چچک، جلد کی تپ دق اور زخم شامل تھے۔ انہوں نے اس طریقہ علاج میں ڈنمارک کے فزیشین ڈاکٹر نائل فینسن کی پیروی کی تھی، جنہیں الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذریعے تپ دق کا علاج کرنے پر 1930 عیسوی میں نوبل انعام دیا گیا تھا۔ 20 سال کے دوران ہڈیوں اور جوڑوں کے 2000 سے زائد سرجیکل ٹیوبرکلوسز کے مریضوں کا علاج کیا گیا۔ ان سب مریضوں کا علاج ڈاکٹر آگستے رولیر کے کلینکس میں کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر آگستے رولیر کا مشاہدہ تھا کہ صبح سویرے غذائیت بخش خوراک لینے کے بعد غسل آفتاب یعنی سن بات بہترین نتائج مہیا کرتا ہے۔ مریضوں کو، جن میں زیادہ تر بچے تھے، بتدریج دھوپ کی زد میں لائے گا، یہاں تک کہ ان کا پورا جسم دھوپ میں آ گیا۔ موسم سرما میں پورا دن بھی دھوپ میں گزارا جا سکتا ہے اگر ہوا خشک ہو۔ موسم گرما میں البتہ صرف طلوع آفتاب کے ابتدائی لمحات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر موصوف کے زمانہ میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ افراد تپ دق کی وجہ سے موت کی وادی میں اتر جاتے تھے۔ ان دنوں اسے سفید طاعون یعنی وائٹ پلیگ کہا جاتا تھا۔ تپ دق اور دیگر متعدی امراض کا دھوپ سے مکمل طور پر معجزانہ علاج ہوا تو اخباروں کی سرخیاں جگمگانے لگی۔ جس چیز نے میڈیکل کمیونٹی کو سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ حقیقت تھی کہ سورج کی شفا بخش کرنیں غیر مؤثر رہتی اگر مریضوں نے دھوپ کے چشمے لگائے رکھے ہوتے۔ دھوپ کے چشمے روشنی کے طیف کی وہ اہم شعاعیں روک دیتے ہیں جو آنکھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور ضروری حیاتیاتی سرگرمیوں کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کی آنکھیں یہ شعاعیں وصول کرتی رہتی ہیں چاہے آپ سائے میں ہوں۔ 1933 عیسوی میں 165 مختلف بیماریاں تھیں جن کے لیے دھوپ ایک مفید علاج ثابت ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر آگستے رولیر کے 1954 عیسوی میں موت اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے بڑھتے ہوئے غلبہ کے بعد بدقسمتی سے ہیلوتھراپی کا استعمال بتدریج ختم ہوتا گیا اور پھر یہ طریقہ علاج گمنامی میں چلا گیا۔
دھوپ سے علاج کی نرم و نازک اثر انگیزی نظر انداز ہو گئی اور یہ طریقہ علاج فراموش کر دیا گیا۔ 1960 عیسوی کے اشرا سے انسانوں کی بنائی ہوئی معجزاتی ادویات نے سورج کی شفا بخش قوتوں کی جگہ میڈیکل کے حلقوں کی سرپرستی حاصل کر لی، اور پھر 1980 کے اشرا سے عوام پر تیزی سے ان انتباہات کی بمباری ہونے لگی کہ سن باتھنگ خطرناک ہے اور دھوپ میں رہنے سے اسکن کینسر کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو خبردار کیا گیا بلکہ خوف زدہ کر دیا گیا، اور ایسا کرنے والے سن اسکرین بنانے والوں کی مضبوط لابی کے لوگ تھے جنہوں نے مالی مفادات کو سماجی صحت اور فلاح پر ہمیشہ ترجیح دی۔ آج سورج کو مرکزی مجرم قرار دیا جا رہا ہے، جو اسکن کینسر کئی طرح کے موتیا بند یعنی جو بنائی کی خاتمہ کی طرف لے جاتے ہیں اور جلد کو بڑھاپے میں مبتلا کرنے جیسی شکایت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جو لوگ خود کو دھوپ میں لے جانے کا خطرہ مول لیتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ سورج تو دراصل انہیں بہتر احساس دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سن اسکرین استعمال نہیں کرتے یا اپنی جلد کو زیادہ دیر تک دھوپ میں رہ کر جلا لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ کسی بھی چیز کی ذاتی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا بالکل نہ ہونا تو زیادہ برا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی درست ہے کہ زیادہ دیر دھوپ میں رہنے سے جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن دھوپ میں بالکل نہ آنے سے صحت کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں مناسب حد تک دھوپ میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہر معاملہ میں اعتدال کی زندگی ہی صحت مندانہ ہوتی ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال جو عملی طور پر ہیلی تھراپی کی جگہ شروع ہوا تھا، حالیہ برسوں میں ادویات کی مزاحمت کرنے والے بیکٹیریا کی نشوونما کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ بیکٹیریا سورج یعنی دھوپ، پانی، ہوا، غذا اور ورزش کے متوازن استعمال کے علاوہ کسی بھی علاج کی مزاحمت کرتے ہیں۔ ادویات اور طریقہ علاج بھی قابل ذکر ترقی کے باوجود لگتا ہے کہ بیکٹیریا ایک قدم آگے ہیں۔ مثلاً آپ کسی نئی امید افزا دوا کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن پھر جلد ہی آپ کسی نئے مہلک قسم کی بیماری پیدا کرنے والے جرثومے کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، جو موجودہ جراثیم کش ادویات کی ضد سے باہر ہوتا ہے۔ علاج اس وقت اثر انگیز ہوتا ہے جب جسم کی بنیادی ضروریات ایک توازن میں ہوں۔ زندگی کی ضروری اجزاء میں سے کسی کو کم کرنا یا محدود کرنا بیماری کو جنم دیتا ہے۔ بیماری اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ طبی، ذہنی اور روحانی کارکردگی میں عدم توازن، اور صحت صرف اس وقت بحال ہوتی ہے جب بنیادی عناصر اچھی طرح توازن میں ہوں۔ دھوپ میں پائی جانے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں در حقیقت تھائرائیڈ گلینڈ کو ہارمون کی پیداوار بڑھانے کے لیے متحرک کرتی ہیں۔ تھائرائیڈ کی رطوبتیں زیادہ تر میٹابولزم کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ہارمون کی پیداوار میں اضافہ جسم کے بنیادی میٹابولک کی رفتار میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سے جسمانی وزن میں کمی اور پٹھوں کی نشوونما دونوں میں مدد ملتی ہے۔ فارم کے مویشی اس وقت زیادہ تیزی سے موٹے ہوتے ہیں جب انہیں اندر رکھا جاتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دھوپ سے دور رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو جائے یا آپ کے پٹھے تنومند ہو جائیں، تو اپنے جسم کو باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کچھ دیر کے لیے دھوپ میں رکھا کریں۔ جو شخص دھوپ میں آنے سے گریز کرتا ہے وہ بالآخر کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کی ضروری توانائی بھی کچھ وقت گزرنے پر ختم ہو جاتی ہے، جو اس کے معیار زندگی میں منعکس ہوتی نظر آتی ہے۔ شمالی یورپ کے ممالک مثلاً ناروے اور فن لینڈ، جہاں ہر سال تاریکی کے مہینے آتے ہیں، وہاں لوگوں میں دنیا کے دیگر خطوں کے برعکس چڑچڑاپن، تھکاوٹ، بیماری یا ماندگی، بے خوابی، ڈپریشن، شراب نوشی اور خودکشیوں کے واقعات زیادہ تر رونما ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں کرہ ارض کے جن علاقوں پہ سارا سال سورج چمکتا ہے، وہاں یہ واقعات کم ہوتے ہیں۔ اسکن کینسر کے واقعات بھی شمالی یورپ کے مذکورہ علاقے میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر میلانوما یعنی اسکن کینسر کے واقعات بحر روم کے جزائر کے مقابلہ میں آرکنے اور شیٹ لینڈ جزائر اسکاٹ لینڈ کے شمال میں 10 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ الٹرا وائلٹ روشنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اہم اسکن ہارمون سولیٹرول کو متحرک کرتا ہے۔ سولیٹرول ہمارے خودکار مدافعتی نظام اور جسم کے دیگر متعدد مراکز پر اثر انداز ہوتا ہے، اور میلاٹونین ہارمون کے ساتھ مل کر موڈ میں اور روزمرہ کے حیاتیاتی آہنگ میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ ہمارے خون کے سرخ ذرات میں ہیموگلوبن کو آکسیجن کے ساتھ چپکنے کے لیے الٹرا وائلٹ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آکسیجن کی ضرورت تمام خلوی سرگرمیوں کے لیے ہوتی ہے۔
چنانچہ دھوپ میں کمی تقریباً ہر بیماری کے شریک ذمہ دار قرار دی جاتی ہے، اور ان بیماریوں میں سکن کینسر اور کینسر کی دیگر شکلیں شامل ہیں۔ آپ کو آگے چل کر مزید آگاہی ہوگی کہ دھوپ سے گریز آپ کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔